آگے جناب سوال آیا کہ حاسدین سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. یہ بہت اہم سوال ہے. حسد جو ہے یہ واقعتاً بڑی بری چیز، اور سورۃ الفلق میں اللہ رب العزت نے بہترین وظیفہ بتا دیا حاسدین سے بچنے کا. سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کیا کریں صبح و شام 3 بار، اور سورۃ اخلاص بھی ساتھ، اور ساتھ میں دیگر صبح و شام والے اذکار. سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق یہ بہترین وظیفہ ہے حاسدین کے حسد سے بچنے کا. اور یہاں میں آپ کو ایک بات کا اضافہ کر دوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے، حاسد کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد کے شر سے پناہ نہیں مانگی، نہ حاسد سے پناہ نہیں مانگی اور حسد سے پناہ نہیں مانگی. یہ بات یاد رکھیں، ذرا میری توجہ سے بات سنیں. حسد سے پناہ نہیں مانگی کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے، نہ یہ پناہ مانگی کہ میرا کوئی حاسد نہ. پناہ کیا مانگی ہے کہ حاسد کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ حاسدین عموماً آپ کے اپنے ہوتے ہیں، آپ کے دوست و احباب، آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار. وہ اچھے ہوتے ہیں، برے نہیں ہیں، آپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن وقتی طور پر ان کے اندر جب حسد آتا ہے اس وقت کے لیے وہ برے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے لیے ہیں وہ آپ کے مخلص، آپ کے قریبی ہیں، لیکن جس وقت وہ شیطان کی لپیٹ میں آئے حسد کو لے کے، اس وقت وہ برے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کے حسد کے شر سے پناہ مانگی اور حسد سے پناہ نہیں مانگی، کیونکہ حسد بھی کوئی بری چیز نہیں اگر آپ سے کوئی کرے تو. اگر آپ کریں تو آپ کے لیے برا ہے، آپ سے اگر حسد کیا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یاد رکھیں، 2 چیزوں میں سے ایک چیز زندگی میں آپ کو فیس کرنی پڑے گی، یا آپ کو حسد فیس کرنا پڑے گا یا لوگوں کی ہمدردیاں فیس کرنی پڑیں گی. اگر آپ کمزور ہیں، لاغر مسلمان ہیں، تو لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں زندگی میں تو پھر حسد ہے. سمجھ آئی بات؟ حسد کوئی بری چیز نہیں ہے. حاسد ہوں آپ کے، لوگ آپ سے حسد کریں، اللہ آپ کو اتنی ترقی دے، کیونکہ ترقی والے بندے سے حسد ہوتا ہے. لیکن پناہ اس چیز سے مانگا کریں کہ حاسدین جب حسد کریں تو اس کا مجھے کوئی نقصان نہ ہو، اللہ مجھے نقصان سے بچا لے. حاسدین اپنا حسد کرتے رہیں، دلوں میں چھپائے رکھیں.